کذالک لنثبت بہ فؤادک، تورات بھی ہماری کتاب، زبور انجیل بھی ہماری کتاب، پہلے صحف بھی ہماری کتابیں، لیکن اے نبی ہم نے اس قرآن کریم کو یک بارگی اس لیے نہیں نازل فرمایا، یک بارگی اس لیے نہیں ہم نے نازل فرمایا کہ ہم اس قلب ہم اس تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کے ذریعے سے ہم آپ کے قلب مقدس کو ثابت رکھیں، اس لیے کہ یہ قرآن کریم ہے، یہ بھی اللہ کا کلام ہے، وہ بھی اللہ کا کلام، لیکن اس کلام کی ہیبت یہ ہے کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو پہاڑ خشیت الہیہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ تو قلب مصطفیٰ کی استعداد ہے کہ پورے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے رب تعالیٰ نازل فرماتا رہا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ اسے اپنے اندر محفوظ کر کے ثابت بھی رہا، یہ رب تعالیٰ کا فضل ہو گیا۔ تو میرے بھائی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مرضی سے قرآن کریم کی یعنی اللہ تعالیٰ کی وحی کے بغیر یہ تبدیلی نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک اور وہ وحی کہ اس آیہ کریمہ کو کہاں پہ رکھو، کس صورت کو کس نمبر پہ رکھو، اس سلسلے میں ہمیں کوئی ایسی قرآن کریم کے اندر کوئی ڈکٹیشن نظر نہیں آتی کہ رب تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہو کہ اس قرآن کریم کی ترتیب یہ ہو۔ تو اب ہمیں لازمی طور پر اس سے یہ نتیجہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس قرآن کریم کے ساتھ وحی کی کوئی اور بھی صورت تھی، کوئی اور بھی صورت تھی جسے وحی غیر مطلوب کہا جاتا، اور نبی صرف قاصد نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی مراد اور مرضی کو واضح کرنے والا ہوتا، اور جن چیزوں کی تفصیل نہیں ہوتی نبی ان کی تفصیل بھی بیان کرتا۔ مثال کے طور پہ اب اس کے ساتھ دوسری چیز لیتے ہیں، حج کو لے لیں۔ کیا حج کے متعلق یہ تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، تم بھی وہاں سے پلٹو جدھر سے لوگ پلٹتے ہیں۔ کیا اس کے لیے قرآن کریم میں ایک بھی کوئی آیا کریمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہو کہ 8 ذی الحج کو اے حجیو اے میرے بندو تم نے مینا میں جانا ہے، 9 ذی الحج کو تم نے عرفات میں جانا ہے، 9 اور 10 کی تم نے یہ جو رات ہے یہ تم نے مزدلفہ میں گزارنی ہے، اور 10 ذی الحج کو تم نے یہ پہلے ٹینٹ کروانی ہے، پھر پہلے رمی کرنی ہے، پھر ٹینٹ کروانی ہے، یا پھر تم نے اگر تمتع والا ہے تو اس نے جا کر پہلے وہ قربانی کرنی ہے، پھر ٹینٹ کروانی ہے، پھر طواف زیارت کرنا ہے۔ یہ تفصیل بھلا قرآن میں ہے؟ یہ کہاں سے ملی؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی طرف سے کرتے رہے؟ نہیں میرے بھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے، اللہ تعالیٰ کی اذن سے، اس کی وحی سے، وحی غیر مطلوب سے، وحی خفی سے اللہ تعالیٰ کی مراد کو لوگوں کے سامنے واضح فرمایا، اور حضور نے ارشاد فرمایا۔ لوگوں نے پوچھا نا یا رسول اللہ حج کیسے کریں؟ حضور نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، قرآن کریم میں آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی وارنا مناسکنا، یا اللہ ہمیں ارکان حج بتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے یا اللہ ہمیں ارکان مناسک حج ہمیں دکھا، بتا کہ مناسک حج کیا۔ جب صحابہ نے جب حضور سے پوچھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، اے اللہ کے بندو اگر تم مناسک حج سیکھنا چاہتے ہو تو مجھ سے سیکھ لو، اس لیے کہ میں اللہ کے اذن سے سکھاتا ہوں اور وہی سکھاتا ہوں جو تمہارا اللہ چاہتا۔ اور یہ آیا کریمہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے، بلکہ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر بیان فرماتے، کہتے ہیں میں چھوٹا تھا اور میرا معمول یہ تھا کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری جو کچھ آپ ارشاد فرماتے میں انہیں لکھ لیتا تھا۔ تو جو اکابر صحابہ تھے عمر رسیدہ وہ مجھے کہنے لگے بھتیجے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری چیزیں لکھ لیتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، ساری چیزیں لکھنے کے قابل تو نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں ان اکابر صحابہ کی وجہ سے میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ دوسرے تیسرے دن سرکار نے مجھے دیکھا کہ میں لکھ نہیں رہا ہوں، تو آپ نے مجھے پوچھا عبداللہ پہلے تو لکھا کرتا تھا اب تو نے لکھنا چھوڑ دیا؟ تو فرماتے ہیں میں نے عرض کر دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ یہ ہے کہ مجھے میرے ان اکابر صحابہ نے، میرے ان امام نے، چچوں نے مجھے حکم ارشاد فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی خوشی میں ہوتے ہیں تو ساری چیزیں لکھ لیتا ہے، ساری چیزیں لکھنے کے قابل تو نہیں ہوتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان اقدس کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری اس زبان سے سوائے حق کے کوئی بات نکلتی نہیں ہے۔ یہ رسول ہے، یہ رسول یہ ہے جس کی ہر گفتگو ہر کلام اللہ تعالیٰ کی وحی سے ہو۔ بلکہ یہ تو میں کہتا ہوں یہ قرآن کریم میں آیا کریمہ بھی ہے نا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے نطق نہیں فرماتے، جو بھی کرتے ہیں اللہ کی وحی سے کرتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں کیا رب تعالیٰ کے لیے ینطق کی بجائے یتلو کا لفظ مشکل تھا؟
رب تعالیٰ فرما دیتا ما یقرؤ عن الہوا ما یتلو عن الہوا، یہ نبی جو ہے یہ اپنی خواہش سے قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتا، اس کی قرات نہیں کرتا، بلکہ رب تعالیٰ نے فرمایا ما ینطق، نطق کا معنی مطلقاً ہر گفتگو۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے میرا نبی عصمت اور طہارت کے اس مقام پہ ہے جہاں جا کر یہ بشریت اور یہ نفسانیت بالکل وہاں سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ یہ جو کچھ بھی گفتگو کرتا ہے میری وحی سے کرتا ہے، اس کی گفتگو کو بھی میں نے اپنی طہارتوں اپنی عصمتوں کا میں نے اسے لبادہ عطا فرما دیا۔ لہذا اے لوگو ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ تمہارا رسول میرا محبوب اب اس مقام پہ ہے، جو کچھ تمہیں دے اسے لے لیا کرو، جس سے روکے اسے رک دیا کرو، اس لیے کہ اس کا تمہیں دینا حکم دینا وہ بھی میرا دین ہے، اس کا کسی چیز سے منع کرنا یہ بھی میرا دین ہے۔ مفہوم تو بڑا لمبا ہے، لیکن اس مفہوم کو ہم انشاءاللہ آگے پھر میں اسی مفہوم کو آگے لے جا کر اصل میں قربانی کے مسائل عرض کرنا چاہتا تھا۔ رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ تو ارشاد فرمایا وانحر وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، آیات ہیں، صرف اس میں یعنی اصول ہیں، اس کے جو قانون ہیں تفصیلات ہیں وہ صرف ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی وحی کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے۔ آج کل یہ اس ہفتے میں مجھ سے سوال ہوا، لوگوں نے کہا جناب اگر ہم قربانی کی بجائے اگر ہم یہ پیسے کسی اور کو دے دیں تو پھر کیا ہی بھلا ہو۔ آج کل لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یار آج کی نسبت پہلے زمانے میں یہ بات ٹھیک ہے کہ اس زمانے میں لوگوں کو یہ اپنا گوشت وغیرہ کی ضرورت تھی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حجۃ الوداع فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث آپ نے 100 اونٹ ذبح فرمائے، 100 اونٹ ذبح فرمائے، کیا یہ گوشت کی کمی پوری کرنے کے لیے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابن آدم کا یوم نحر میں قربانی کے دن میں، یہ حدیث پاک ہے ترمذی شریف میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا یوم نحر میں ابن آدم کا خون بہانے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو کوئی محبوب عمل نہیں ہے۔ خون بہاؤ گے تو اللہ خوش ہوگا، پیسے دے دو، 10,000 کا بکرا ہے تم 10 لاکھ دے دو، لیکن جو ابدیت کا رنگ خون بہانے سے تمہیں حاصل ہوگا وہ 10 لاکھ روپے دینے سے نہیں۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ساری تفصیلات حدیث پاک سے ہمیں ملتی ہیں، اور نبی کا یہ منصب ہے کہ وہ شریعت بھی دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیغامات کی وضاحت بھی کرتا ہے۔ قرآن کریم یہ اصول دیتا ہے اور نبی اس کی تفصیل دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت بھی امت پر واجب اور رب تعالیٰ کی اطاعت بھی امت پر واجب۔ حقیقت دیکھیں تو حقیقت دونوں کی ایک ہے، اگر دونوں میں فرق ہے تو صرف اور صرف اجمال اور تفصیل کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اطاعت اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی اطاعت و اتباع کی صورت کی حقیقت سے مالا مال فرمائے، اور جتنی بھی ہمارے دین کے ہمارے اندر خلاف ورزیاں ہیں، دوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، نبی کی خلاف ورزیاں ہیں، مولا کریم سب کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔